وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُؤْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، قرآن کریم 28 پارہ سورہ مجادلہ کی تفسیر آج کے خطبے میں بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور ایک بہترین حدیث انشاءاللہ آپ کو سنانے کا ارادہ ہے۔ اور میری بہت ساری بہنیں، خواتین اسلام جو اپنے چھت کے اوپر بیٹھ کر خطبہ سنتی ہے، ان کی طرف سے بھی بات آئی ہے، مولانا کوئی حدیث عورتوں کے سلسلے میں بتائیے۔ بہت بہترین حدیث میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے سبجیکٹ پر نہ آؤں، اس اہم چیز کو بتاتے بتاتے وقت ختم ہو جائے، لیکن اسے بتانا ضروری ہے۔ میرے مسلح بھائی، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی کئی دن پہلے ہندوستان کا ایک وزیر، ایک میڈم، ایک منتری اپنے دوست احباب کے ساتھ سرکاری طور پر مدینہ گئی، مسجد نبوی کے آس پاس گئی۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، مسجد قباء بھی گئی، آس پاس میں گئی، احد اور بدر کے میدان میں بھی گئی۔ سوشل میڈیا میں عام طور پر چائے کی دکانوں میں بہت زیادہ لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہے کہ یہ وہابی محمد بن سلمان، اس ظالم نے حرم شریف کی حرمت کو پامال کر دیا، مدینہ میں مقدس جگہ میں اسمرتی ایرانی کو ٹہلا رہا ہے۔ بڑا زور دنگا لگا ہوا ہے سوشل میڈیا میں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو علم نہیں ہے، اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو جاننے والوں سے، جانکار سے جانکاری حاصل کر لیجئے۔ کیوں اتنے بڑے مفتی بن گئے آپ؟ مدینہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں ڈیٹیلز آپ سنیے، پھر اس کے بعد میں اپنے سبجیکٹ میں آؤں گا۔ محترم حضرات، دنیا کے بڑے مذاہب، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ان چاروں مذاہب میں کسی کا اختلاف نہیں اس میں کہ غیر مسلم مدینہ داخل ہو سکتا ہے۔ سنیے گا، ان باتوں کو جاننے کے لیے بہت ڈھیر سارا آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے بڑے چاروں مذاہب میں، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاروں مذاہب میں متفقہ طور پر غیر مسلم مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آئیے حدیث کی روشنی میں، حدیث کے شبدوں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سعودی عرب کے دشمنوں کو معمولی کوئی چیز اگر مل جاتی ہے تو اس کو تیل کا تال نکال کر اپنی زبان گندا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہ کیجیے۔ نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر آپ کا ایمان ہے تو اس زبان سے اچھی بات نکالیے، او لیسکت، یا پھر خاموش رہیے، منہ مت کھولیے۔ سعودی عرب کے سلسلے میں معمولی سی باتیں آپ لے کر تیل کو تال بنا رہے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے اور بڑی بڑی لفاظی کر رہے ہیں، حرم شریف کو گندا کر دیا، ایک بے پردہ عورت کو بلا کر، سنو میرے مسلح بھائیوں،
یہ آواز میری بہت دور تک جائے گی۔ محترم حضرات، نمبر 1 صحیح بخاری مسلم کی حدیث، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمامہ کا گورنر ثمامہ بن اسال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلاً قبل نجد، اللہ کے نبی نے نجد کی طرف صحابہ کرام کا ایک دستہ بھیجا، ایک قافلہ بھیجا، ایک جماعت بھیجی، اور اسی میں یہ ثمامہ بن اسال پکڑا گیا۔ بھینس بدل کر یمامہ کا گورنر، حدیث کی میننگ بتا رہا ہوں، بھینس بدل کر یمامہ کا گورنر ثمامہ بن اسال نکلا تھا محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا، مسجد نبوی میں لے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا۔ حدیث کا شبد ہے فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں ان کو باندھ کر رکھا۔ میرے مسلح بھائیوں، غور کیجئے گا، ثمامہ بن اسال کون سا بڑا نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، رسول کا جانی دشمن قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، کافر تھا۔ کہاں رکھا گیا؟ 3 دن تک مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ حدیث لمبی ہے لیکن میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ثمامہ بن اسال کون سا نیک آدمی تھا؟ مشرک تھا، بت پرست تھا، کافر تھا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے اس کو باندھ کے رکھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبیر بن مطعم، آپ کو معلوم ہے اسلامی اتہاس میں سب سے پہلی لڑائی، پہلی جنگ، جس جنگ کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث، اللہم ان تہلک ہذہ العصاب فلن تعبد فی الارض الی یوم القیامہ، شاید 2-3 جمعہ پہلے اشارہ کیا تھا میں نے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں سے لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی، اس میں جہاں 70 کافر قتل کیے گئے تھے، 70 کافر قیدی بنائے گئے تھے۔ یہ 70 قیدی ان کو کہاں رکھا گیا تھا؟ اسلامی تاریخ پڑھو میرے بھائیوں، بڑے مفتی بنتے ہو، اور خاص طور پر کچھ جماعتی لوگ ہیں، چاہے وہ جماعت اسلام کے ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کھلی طور پر میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان 70 کافروں کو، ان 70 مشرکوں کو اللہ کے نبی نے قید بنایا تھا۔ کہاں رکھا تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا تھا، مسجد نبوی میں رکھا تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سنیے، اور بڑی تفصیل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی مکہ سے نکل کر طائف گئے تھے، طائف میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چاہا دوبارہ ہم مکہ آئیں گے، دوبارہ جو مکہ آئیں گے تو کون مجھے حفاظت کی ذمہ لے گا؟ آپ نے خط بھیجا، آپ نے وادی نخلا میں بیٹھ کر میسیج بھیجا مکہ والوں کو، میں محمد دوبارہ مکہ داخل ہونا چاہتا ہوں، طائف میں ناکام ہو گیا، مارا گیا، لہو لہان کر دیا، میں دوبارہ اپنے باپ کے شہر مکہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے سرداروں نے انکار کر دیا، لیکن انہی میں سے ایک مشرک، ایک کافر، بڑا نیک دل کا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، یہ مطعم بن عدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا چلو محمد کو امن دیتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو لے کر شمشیر و تلوار لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے، محمد کو بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سنیے، لو کان مطعم بن عدی حیا وکلمنی ان ہؤلاء النتنا لترکتہم، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا اور ان 70 آدمیوں کے بارے میں جو کافر ہیں مسجد نبوی میں قیدی بنائے گئے ہیں مجھ سے سفارش کرتا، ان کے خاطر میں سب کو رہا کر دیتا، معاف کر دیتا۔
जुबैर बिन मुतिम, इसी मुतिम बिन अदी का बेटा जुबैर बिन मुतिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में उन्हीं 70 आदमियों के साथ रहता था। दलील नंबर 2। दलील नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, वफ़द सकीफ़, आप जानते होंगे वफ़द का मतलब क्या होता है? जमात में लोग अल्लाह के नबी के पास आते थे, इस्लाम के बारे में जानकारी लेते थे। और ये कब? ख़ास तौर पर सन 8 हिजरी मक्का विजय कर लेने के बाद, मक्का फतह कर लेने के बाद वफूद का सिलसिला आया, उन्हीं में से सकीफ का वफ़द आया। पूरा रमज़ान अल्लाह के नबी की मस्जिद में रहा। इन्ना वफ़द सकीफ अतौ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सकीफ का पूरा काफिला, पूरा वफ़द आया। कहाँ ठहरा था? कौन से बड़े ये थे नेक लोग? सबके सब बुत परस्त थे, मुशरिक थे, काफिर थे, एक नंबर हरामी थे। नबी ने कहाँ ठहराया था? मस्जिद नबवी में। दलील नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखिए, कह रहे हैं अबू सुफियान का नाम कौन नहीं जानता? मक्का का बड़ा सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने। काना यदखुलुल मस्जिदा व हुवा यौमइदिन काफिर, मस्जिद नबवी में आते थे और उन दिनों में इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मुशरिक थे, बुत परस्त थे, काफिर थे। गौर कीजिएगा मेरे मुसल्ली भाइयों। दलील नंबर 5, बैनमा नहनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद इज़ दखला रजुलुन फअनाखा राहिलतहु, अल्लाह के नबी के सामने का वाक़या सहाबा बयान करते हैं। मस्जिद नबवी में हम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, मस्जिद नबवी में हम बैठे हुए हैं। सुनो जवानों, खास तौर पर जमात इस्लाम के लोगों से मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं किसी मजहब की बात नहीं करता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूं। आप में अगर दम है तो मुझसे बात कर लीजिएगा फुर्सत में। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। बैनमा नहनु जुलूसुन माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज दखला रजुलुन फअनाखा राहिलतहु, अल्लाह के नबी भी हैं, सहाबाए कराम भी हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं। एक मुशरिक और बुत परस्त आया, उसने अपनी सवारी को मस्जिद के किनारे फअनाखा राहिलतहु बैठाया, वह अक़लहु उसको बांध दिया और उसने पूछा ऐना मोहम्मद कहाँ है? सहाबाए किराम ने कहा कुल्ला हादर रजुल अबियज मुत्तकिउन, वो देखो सफ़ेद गोरा किस्म का आदमी वही मोहम्मद है जो मस्जिद में टेक लगाए बैठा है। यह आदमी सीधा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फिर बातें करने लगा। मेरे नौजवानों बताओ, ये कौन सा मुसलमान था? कौन सा नेक था? काफिर था, बुत परस्त था, नंबर 1 नंबर ग्रेड का हरामी था उस वक्त। बाद में जो हुआ कहाँ आया? मस्जिद नबवी के अंदर आया, अल्लाह के नबी के पास बैठकर बातें करने लगा। मुसलमान था। ये स्मृति ईरानी से ज्यादा बदबख्त था। दलील नंबर 6, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सन 9 हिजरी में नजरान के ईसाई लोग आए। बड़ी इतिहास है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये काजी मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उनके हवाले से कह रहा हूं। किताब का नाम रहमतुल लिल आलमीन, 3 जिल्दों में पढ़िए, बड़ी तफसील उन्होंने लिखा। नजरान का ईसाई अल्लाह के नबी के पास आया। नजरान का ईसाई एक बार नहीं, 2 मरतबा अल्लाह के नबी के पास आया नजरान का ईसाई। आपने उनको कहाँ बैठाया? मस्जिद नबवी में बैठाया। और जब दूसरी मरतबा आया, 60 आदमी आए, बड़े बड़े पादरी, 60 आदमी आए। और उनमें से उनके बड़े चौधरी का नाम था अब्दुल मसीह अल मुलक्कब बि आकिब। 60 आदमियों के साथ आया। कहाँ बैठाया? मस्जिद नबवी में बैठाया। अल्लाह के नबी के साथ बातचीत हुई और सूरह तौबा, सूरह मायदा, ये 80 आयतें इसी शान में उतरी।
میرے نوجوان ساتھیوں غور کرو، باتیں بڑی لمبی چوڑی کرتے ہو۔ محمد بن سلمان نے مدینہ کو ناپاک کر دیا، علم نہیں ہے تو پوچھ لو۔ دلیل نمبر 8، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا دوسرا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کا پہلا خلیفہ ابو بکر کے بعد دوسرا خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات اور ان کی اتہاس پڑھو میرے بھائیوں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کے مقام پر مصلی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو مجوسی غلام آیا، ابو لولو مجوسی آگ پرست ابو لولو مجوسی آیا اور حضرت عمر کو برچھی مارا، حضرت عمر کو تلوار مارا اور ان کی پیٹ کی آنتیں نکل گئی، دودھ پلایا گیا، آنتیں تھی نہیں زمین پر گرائی۔ اسلامی اتہاس پڑھو، بتاؤ یہ ابو لولو مجوسی کہاں رہتا تھا؟ مسجد نبوی میں داخل کیسے ہوا؟ اگر غیر مسلموں کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہونا حرام ہے، مدینہ اور قباء میں داخل ہونا حرام ہے، یہ ابو لولو کیسے آیا؟ مجوسی تھا، اور یہ کافر اور مشرک سے زیادہ بدتر اور خراب ہوتا ہے۔ مجوسی آگ پرست ابو لولو کیسے آیا مسجد میں؟ مدینہ ہی میں تو رہتا تھا، اور پھر مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، عمر کو قتل کیا۔ دلیل نمبر 9، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نہیں دو نہیں رہا مسئلہ سورہ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع سن 10 میں اعلان کر دیا تھا، اس سال کے بعد اور کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہیں داخل ہو سکتا۔ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا حکم، مسجد نبوی کا حکم دو الگ الگ چیز ہے۔ خانہ کعبہ کا حکم اور مسجد نبوی کا حکم دو الگ الگ چیز ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں حتیٰ کہ بہت سارے مفسرین نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد حرام میں بھی داخل ہو سکتا ہے، مسجد حرام میں بھی غیر مسلم اگر چاہے ضرورت ہو تو داخل ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ خانہ کعبہ میں نہیں داخل ہو سکتا۔ میرے مسلم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری باتیں لمبی ہو رہی ہے، میں اصل سبجیکٹ پر نہیں آ سکا ہوں۔ خلاصہ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ان کو حدیث کا علم نہیں۔ علماء بہت ہیں، حدیث بتانے والے بہت ہیں، حدیث سمجھ کر بتانے والے بہت کم ہیں۔ بات میری سمجھیے گا، آج دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوٹیوب میں کتنا جھاڑ کے تقریر کرتا ہے، لگتا ہے 30 پارہ قرآن، جبریل امین، محمد الرسول اللہ سب ان کے جیب میں بھرے ہیں، بڑے بڑے، اتنا زیادہ کود افان اور اتنا زیادہ رگیں الاپنا، آہ اوہ آہ کر کے سارا علم لگتا ہے ان کے پاس جمع ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث بولنا اور حدیث سمجھ کر بولنا دونوں میں فرق ہے۔ حدیث سمجھ کر بولنے والے کئی آدمی ہیں، حدیث سمجھ کر بولنے والے کتنے علماء ہیں، یہ سب ادھار لے کے، سب مستعار لے کے، سب قرض لے کے جلسہ جلوسوں میں اپنی باتیں بڑے راگ کے ساتھ، بڑے پیترے بازی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کم عقل سفیہ العقل لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت سارا علم کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے، جانکاروں سے پوچھئے، جاننے والوں سے پوچھئے، ورنہ اپنی زبان خاموش رکھیے۔ محمد بن سلمان نے اپنی مرضی سے کبھی بھی شریعت کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے اندر
30 پارہ قرآن کا نفاذ ہوتا ہے عقیدے کے معاملہ میں، خاص طور پر معمولی چیز میں جو بھی ہو، دودھ کا دھلا وہ بھی نہیں ہے، لیکن اصل چیزوں میں جس کے بغیر آپ کا اسلام بیکار، یہ اصل چیزوں میں وہاں کوئی کوتاہی، کوئی خامی، کوئی کمی اللہ کے فضل سے نہیں ہے۔ محمد بن سلمان نے باقاعدہ فتویٰ لیا، فتویٰ بورڈ، فتویٰ کمیٹی سے، 22 بڑے علماء کی کمیٹی ہے، کسی بھی مسئلے پر ریسرچ ہوتا ہے، فتاوی لجنۃ دائمہ 11 جلدوں میں کتاب ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ان پر دستخط ہوتا ہے، ان کی سگنیچر ہوتی ہے، تب جا کے کوئی بات پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، البتہ مدینے میں اقامت نہیں اختیار کر سکتا، مدینے میں اقامت جنسیت حاصل نہیں کر سکتا، پرماننٹ رہ نہیں سکتا، تجارت کے لیے آ جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت علی کے آدھے زمانے میں، 4 سال میں سے 2 سال، یہ کیپٹل کہاں تھا؟ اسلام کا کیپٹل تھا کہاں؟ مدینے میں تھا، اور کیپٹل میں سارے لوگ آتے تھے، تمام ملک کے باشندے آتے تھے، ان کا ایمبیسڈر آتا تھا، ان کا وزیر آتا تھا، اور ان کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اقامت کوئی غیر مسلم مدینے میں نہیں کر سکتا، البتہ داخل ہو سکتا ہے، کاروباری معاملے میں اور دیگر معاملہ میں آ جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے، یہ اسلام کا ڈیٹیلز ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیوں، میں نے 9-10 دلیلیں آپ کو دی، اور یہ دلیل کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہم نے آپ کو بتائی۔ اس کے باوجود اگر کوئی سینہ زوری کرتا ہے تو سمجھیے سعودی عرب کے بارے میں ان کے دل میں حقد ہے، ان کے دل میں بغض ہے، ان کے دل میں عداوت ہے۔ جس طریقے سے دیگر ملکوں کے اندر یہ عداوت پائی جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں 100 دن سے زیادہ ہو گیا فلسطین کے اوپر نہتے غریبوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ بیت رہا ہے۔ ایک ایک بند، ایک ایک قطرہ پانی کے لیے بچے ترس رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا خلیفہ طیب اردگان کہاں گیا؟ آپ کا یہ حرام خور ایران کہاں گیا؟ بڑی بڑی بکواسیں کرنے والے، کس نے کیا کیا؟ اگر کیا تو سعودی عرب نے کیا، اور اسلامی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، اس وقت کی آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، اور پڑھنے والے جانتے ہیں۔ ابھی موقع مل جائے، سعودی عرب نے اتنا زیادہ فنڈ اکٹھا کیا ہے، چندہ کیا ہے، غزہ کو برباد کر دیا ہے اسرائیل دشمنوں نے۔ ان کو اجازت مل جائے، غزہ جیسے درجنوں شہر تیار کرنے کے لیے انہوں نے مال اکٹھا کر لیا، اور اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ وہ ان کے پاس ہے کیا؟ مال ہے، مال موجود ہے، جیسے ہی جنگ بندی ہوگی کئی غزہ وہ تیار کر دیں گے، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ یہ ہے ہمدردی، اور یہ ہمدردی اگر دکھایا ہے قرآن اور حدیث کی سنت کی روشنی میں تو وہ مملکت سعودی عرب ہے، اور وزیر اعظم محمد بن سلمان ہے۔ حقد بغض اپنے دل سے نکالیے، وہ مسلمان بھائی ہیں آپ کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔